الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کا احسان جتاتے ہوئے یا تکلیف دیتے ہوئے پیچھا نہیں کرتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی، چھپ کر بھی اور کھلے عام بھی، تو ان لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شروع سے آخر تک متعدد جگہ مومنین کو انفاق فی سبیل اللہ کی طرف توجہ دلائی ہے اور مختلف مثالوں اور مختلف طریقوں سے بتایا کہ ایک مومن اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے کیا کیا فوائد حاصل کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربانی خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو، نہ کہ کوئی اور مقصد ہو۔ جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی رضا کے حصول کے علاوہ کبھی خرچ نہیں کرتے۔ بس اگر خرچ کرنے والا حقیقی مومن ہے تو وہ خرچ کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ کی مرضی دیکھتا ہے اور ان چیزوں پر خرچ نہیں کرتا جن پر خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہ ہو۔ بس اگر ہم اس نقطے کو سمجھ جائیں تو علاوہ جماعتی ترقی کے، اپنی روحانی ترقی کے، گھروں میں جو میاں بیوی کے مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ شکوے ہو رہے ہوتے ہیں میاں کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے کہ اس نے میری فلاں خواہش کو پورا نہ کرتے ہوئے مجھے فلاں چیز لے کر نہیں دی، اور میاں کی طرف سے یہ اعتراض ہو رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی اپنی چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلانے والی ہے، اس نے مجھے مقروض کر دیا ہے، اور اس وجہ سے گھروں میں جو روز روز کی چکشک ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، اس نے جہاں گھروں کا سکون برباد کیا ہے وہاں بچوں کی تربیت پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے۔ پھر یہ صرف عورتوں پر اعتراض نہیں ہے،
کئی معاملات میں نے دیکھے ہیں جس میں عورتوں کو اعتراض ہے کہ مرد جو کماتے ہیں باہر دوستوں میں فضول خرچیاں کر کے آ جاتے ہیں یا اپنی ضروریات کا خیال صرف رکھتے ہیں اور گھروں کے اخراجات میں تنگی کرتے ہیں اور یہ بات پھر گھروں کی بے سکونی کا باعث بن جاتی ہے۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کیا جائے تو جہاں گھروں کے سکون قائم ہوں گے، بچوں کی تربیت بہتر رنگ میں ہوگی، وہاں آمد میں بھی برکت پڑے گی اور اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کرنے کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی، جماعت کے لیے قربانی کرنے کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے مال پر اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا، اور اگر کوئی اور زیر کفالت ہے کسی کے تو ان کا بھی حق ہے، لیکن اگر اعتدال ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہو، تو اپنے گھروں کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرف توجہ بھی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں اوسط یا کم آمدنی والے تو والا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس اصل کو پکڑے ہوئے ہے، اس پر عمل کرتا ہے کہ اپنے گھروں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ بھی کرنا ہے۔ لیکن جو بہت زیادہ کشائش رکھنے والے ہیں بعض لوگ، ان میں ایک حصہ ایسا بھی ہے جو اپنے حقوق تو ادا کرتا ہے، ان حقوق کے ادا کرنے کی فکر تو رہتی ہے، لیکن قربانی کا معیار ان کا بہرحال کم آمدنی والوں کے معیار قربانی سے کم ہوتا ہے یا ان کے برابر نہیں پہنچتا نسبتی لحاظ سے۔